ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله خالقنا العظيم. روحوں کا رہا جب تک جسموں سے تعلق، توحید کا کرتے رہے پرچار صحابہ، اور سرکار کے احکام کی تعمیل میں دائم، سرکار کے احکام کی تعمیل میں دائم رہتے تھے کمر بستہ و تیار صحابہ. راضی تھا خدا ان سے اور وہ راضی تھے خدا سے، اس فخر کے تھے لائق و حقدار صحابہ. سو جان سے قربان ہے ہم اپنے نبی پر، سو جان سے قربان ہے ہم اپنے نبی پر. یہ کر گئے اعلان سرے دار صحابہ، اور سنت پہ عمل کرتے رہے تا دم آخر، بدعت سے رہے برہم بیزار صحابہ، اور کردار صحابہ سے ہوا دین مکمل، کردار صحابہ سے ہوا دین مکمل. مذہب کی صداقت کا ہے معیار صحابہ، لگنے نہ دی امن پہ کوئی چھینٹ ریا کی، تھے دین الہی کے رضاکار صحابہ. اور اللہ کے پیارے سبھی اصحاب مہاجر، اور اللہ کے معبود کے انصار صحابہ، دریاؤں میں کودے کبھی صحراؤں سے گزرے، دریاؤں میں کودے کبھی صحراؤں سے گزرے. اللہ کی رحمت کے طلبگار صحابہ، اور کرتے رہے سب حق کے لیے جہد مسلسل.
صدیق عمر عثمان علی ہے، صدیق عمر عثمان علی ہے، اللہ کے نزدیک بڑے چار صحابہ، اور ایک دوجے کے حامی و غمخوار و مددگار، ایک دوجے کے حامی و غمخوار و مددگار، ایک دوجے کے دلدار ہے ہر چار صحابہ، اور مسکین و یتامہ کے مددگار تھے دیاب، اور مظلوم کے تھے یار و غمخوار صحابہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تحمیدات، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، بزرگی و برتری، حمداں اور ثناواں دے لائق ہے او ذات جن نے اس کائنات کو بنایا، کائنات دے ہر ذرے دا مالک ہے، بنانے والا، اس کائنات دے نظام کو چلانے والا ہے۔ لا تعداد بے شمار بے حد و حساب صلاۃ و سلام ہو امام کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، فخر دو عالم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات اقدس و مقدس و برکات دی۔ اس دلال نال لکھا رحمتہ ہون صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام، اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین دے کہ جنہ دی صداقت اور اعانت دی وجہ تو دین اسلام ٹھیک اور صحیح حالت اندر ساڑھے تک پہنچے۔ صاحبو، ساتھیو، دوستو، بزرگو اور عزیز بھائیو، محرم الحرام دی 8 تاریخ ہے۔ انہاں دناں دے اندر بہت زیادہ رافضی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دیاں پاک باز ایمان والیاں گارنٹیڈ اشخاص، ہستیاں، انہاں دے اوپر مختلف انداز دے نال اپنی یہودیت والے غبار کو نکالنے دی کوشش کرتے ہیں۔ کتے اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اوپر تبرہ، کتے خلیفہ اول صدیق اکبر دے اوپر تبرہ رضی اللہ عنہ، کتے سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان اور سیدنا امیر معاویہ اور دیگر اصحاب دے اوپر گالی گلوچ، بکواسات اور طرح طرح دیاں باتاں کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور پچھلے دنوں ایک رافضی بے غیرت نے
کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نو کافر تک کیا اور انہاں دے مرثیہ خواہ انہاں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے بارے فتق چور تک دے لفظ استعمال کیتے۔ یہ بات اتنی حیرانی والی نہیں، کیونکہ یہ لوگ شروع دن تو ہی یہ باتاں کرتے آ رہے ہیں۔ جس دن تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ ابن سبا یہودی نو حجاز مقدس تو کڈیا، مکہ اور مدینہ تو دوڑایا کڈ دیتا، اس وقت کو لے کے یہودیاں نے ایک ٹارگٹ بنایا کہ مسلمانوں نو تسی مد مقابل آ کے کدی بھی شکست نہیں دے سکتے۔ بہت بڑی توجہ طلب ہے، میں انتہائی مختصر وقت کے اندر صحابہ دے اوپر لگے ہوئے الزامات دا قرآن و حدیث کے مطابق رد کرنے کی کوشش کراں گا، اور ایک ایک بات بڑی قیمتی ہوئے گی۔ اگر اج والا خطبہ جمعہ تسی توجہ دے نال سماعت کر لیا تے پھر انشاءاللہ کوئی رافضی تواڈے سامنے صحابہ دے بارے تبرہ نہیں کر سکے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ پلان تیار کیتا کہ مسلماناں دے نال مد مقابل آ کے تسی لڑ نہیں سکتے، انہاں نو شکست نہیں دے سکتے۔ پھر کرنا کی ہے؟ طریقہ کار یہ اختیار کرنا ہے کہ مسلماناں دیاں صفاں دے اندر گھس جاؤ، مسلماناں نو آپس دے اندر پھاڑ دیو، انہاں نو آپس دے اندر لڑا دیو۔ جنگ جمل اور جنگ صفین اس بات دی علامت نے، آپس سے لڑن والے ابتدا کرن والے مسلمان نہیں سن۔ سیدنا عثمان نو شہید کرن والے اے نام نہاد اوپر اوپر مسلمان سن، کوئی بھی صحابی شامل نہیں سی۔ یہ سارے عبداللہ ابن سبا دے تیار کردہ یہودی النسل اور حقیقت کے اندر یہودی اور اوپرو اسلام دا لبادہ اوڑھ کے مسلمانہ دیاں صفحہ دے اندر انتشار پیدا کرنے والے لوگ سن۔ اور پھر انہوں نے اختلافات کس انداز دے نال پیدا کیتے، پھر اج دے مسلمان انہوں دیاں سازشاں دا شکار ہو گئے۔ اور اے بات ذہن کے اندر رکھیا جے، جدوں بھی بندہ جھوٹے دلائل دا سہارا لے گا، سنی سنائی بات تے یقین کرے گا، ادو ہی معاملات خراب ہون گے۔ آؤ نا میں تمہیں ابتدا دے اندر اے بات دس دواں اور تمہیں میں اے بات توجہ دے واسطے اے بات سنا دواں تاکہ تہاڈی توجہ رہے کہ اگلیاں باتاں کتنیاں زبردست اور کتنیاں قیمتی ہون گیاں۔ عام طور تے تسی نصاب دیاں کتاباں دے اندر بھی اور بڑیاں بڑیاں سیرت دیاں کتاباں دے اندر بھی اے بات پڑھی، حتیٰ کہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے الرحیق المختوم کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے کہ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی جدوں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال شادی ہوئی، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک سی 25 سال اور اماں دی خدیجہ دی کتنی سی؟ حضرت خدیجہ دی 40 سال۔ ہر بندے نے یہ بات پڑھی کتاباں کے اندر کے 40 سال۔ یہ بات عام کی روافض نے، جبکہ یہ روایت ضعیف ہے اور ان کے اندر راوی ہے عمر محمد بن عمر واقدی۔ اس حدیث کے اندر اس بات کے اندر محمد بن عمر واقدی محدثین کے نزدیک کذاب ہے۔ جیڑی بات کے اندر یہ بندہ شامل ہویا محدثین نے ان کے طور ریلیٹڈ کوئی بھی حدیث قبول نہیں کی تھی، بھی ایک کذاب ہے، جھوٹا ہے، متروک ہے۔ ان پیچھے بھی یہ محمد بن عمر واقدی کذاب لائی اے موجود ہے، لہذا محدثین نے ان کی کئی بات کو قبول نہیں کیتا۔ اور پھر صحیح بات کیا ہے
مستدرک حاکم کتاب کا نام ہے مستدرک حاکم. محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ سقہ راوی نے انہوں نے یہ بات لکھی کہ جدو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ دے نال شادی کی تھی، اس وقت اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی عمر سی 28 سال. تسی کہو گے یار 40 ہوئے یا 28 ہوئے کیڑی گل ہے؟ بات بہت بڑی ہے. وجہ کیا ہے کہ رافضیہ نے اماں جی خدیجہ دی عمر 40 سال کہہ کے یہ بات کی لو جی حضرت خدیجہ دی عمر 40 سال 45 سال تک آپ گئیاں وفات پا گئیاں. 40 تو 45 سال 5 سال دا عرصہ ہے. انہوں نے یہ بات کہی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن جو پیدا ہونے والیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اولاد وچوں صرف ایک بیٹی سی، باقی 3 بیٹیاں وہ اماں جی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دیاں سن. اماں جی خدیجہ دے پہلے خاوند چوں جبکہ نبی پاک دیاں نہیں سن، جس وجہ تو کوئی بھی رافضی تینہ نبی پاک دیاں بیٹیاں دا شان بیان کرتا نظر نہیں آئے گا، مقام بیان کرتا نظر نہیں آئے گا. حالانکہ 4 نبی پاک دیاں بیٹیاں 2 بیٹے. پھر بات یہ کریں گے لو جی عقل اس بات کو نہیں مان لی کہ 40 تو 45 سال 5 سال دے عرصے دے اندر 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے 6 نبی پاک دی اولاد دے اندر کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی میرے بھائیو. جنی دیر تک اسی ضعیف روایات کے سہارے تے چلتے رہاں گے دین دے اندر ایویں دے اختلافات اور انتشارات موجود ہون گے. جتنی دیر تک ضعیف روایات نو ٹوٹلی طور تے اسی رد نہیں کران گے، ٹوٹلی طور تے انہاں دے نال بائیکاٹ نہیں کران گے، اونی دیر تک انہاں اسی غلط فہمیاں چوں نکل نہیں سکاں گے. صحیح روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اماں جی خدیجہ دے نال 28 سال اے باندے نے 17 سال. پھر 17 سالہ کے دوران 6 اولاد دا پیدا ہو جانا کوئی مذائقے والی بات نہیں، کوئی بھی حیرت والی بات نہیں، سارے دا مقام ہے. پھر اسی طرح دیا باتاں بیان کیتیاں. پہلی بات رافضیہ نے یہ بیان کیتی کہتے ہیں کہ نبی پاک دے صحابہ انہاں نے خصوصاً 4 پہلے 3 پہلے خلیفہ نے انہاں نے اسلام دلوں قبول نہیں کیتا، اوپروں کلمہ پڑھیا. دلوں مومن نہیں ہوئے، دلوں صحابی نہیں پائے، اوپروں کلمہ پڑھیا. اعتراض کرنے تو بعد رافضی اگلا اعتراض کی کرتے ہیں کہ نبی پاک دے جڑے صحابہ سن صرف 3 اسلام تے قائم رہے آپ تو بعد، باقی سب مرتد ہو گئے. اور اے بات بھی ایک پاسے کہہ رہے ہیں کہ باقی مرتد ہو گئے، اور ایک پاسے یہ کہہ رہے ہیں کہ دلوں انہوں نے کلمہ نہیں پڑھیا، اوپروں پڑھیا سی. میرے بھائیو ذرا بندہ اپنی عقل نو استعمال کرے. اللہ نے عقل کانے نہیں دیتی ہے تینوں، اللہ جلال نے احسن تقویم کیوں بنایا ہے، اشرف المخلوقات کیوں بنایا، اپنی عقل کا استعمال تو کدوں کرے گا؟ کہ دیکھو ایک بات تے اے ہے کہ انہوں نے دلوں کلمہ نہیں پڑھیا. جڑے بندے نے کلمہ دلوں نہیں پڑھیا وہ مرتد کدا ہو گیا، انہیں اسلام کدا چھڈیا، وہ تے اسلام دے اندر آیا ہی نہیں، انہیں تے دلوں اسلام نو منیا نہیں. کیونکہ مسلمان بندہ ادو ہوندا ہے، ایمان والا ادو ہوندا ہے جدو اقرار باللسان کرے، تصدیق بالقلب ہوئے، دلوں بھی ہوئے زبانوں بھی ہوئے، پھر بندہ مومن ہوتا ہے. یا انہوں نے تو صحابہ نہ کہے، یا انہوں نے تو اسلام والا نہ کہے، یا مسلمان نہ کہے، یا مرتد نہ کہے کہ دلوں کلمہ نہیں سی پڑھیا. اوپروں آؤ نہ ذرا جنہوں نے دلوں کلمہ پڑھیا انہوں نے یہ بات کہی کہ انہوں نے اتوں کلمہ پڑھیا مسلمان ہوئے، اور جنہیں اتوں پڑھیا دلوں نہیں پڑھیا. دیکھو نا نبی پاک دا چچا ہے، صحیح البخاری دی روایت ہے، اور رافضی کئی روایتاں اپنے مطلب دیاں لین واسطے صحیح البخاری دیاں، لیکن اکثر صحیح بخاری دیاں روایات تے کنے عمل کرنا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے چچا جناب ابو طالب انہوں نے بولا آ کے کہنے لگے میرے پیارے چچا جی میرے کنا دے اندر ہی کلمہ پڑھ دیو، اسلام کو قبول کر لو. تے امام کائنات دے چچا ابو طالب نے آسے پاسے دیکھیا، مکہ دے سردار ابو جہل اینڈ کمپنی
کول بیٹھے ہوئے نے اے بات کہہ رہے ہیں کہ ابو جہل ویکھی کتے اباؤ اجداد دے دین نو چھڈنا نہیں تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اے بات کہی اے بات بھی تمام حجت ہے کہ آپ نے فرمایا چچا میرے کن دے اندر ہی کلمہ پڑھ دو کن دے اندر ہی کلمہ کہہ دو تاکہ میں اللہ ذو جلال تو ایک حجت بنا کے تھوڑی بخشش دیاں دعاواں کر سکا اور امام کائنات نے فرمایا میرے چچا نے کلمہ نہیں پڑھیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی آپ نے فرمایا جہنمیاں کو عذاب جڑا دیتا جائے گا سارے جہنمیاں دے اندروں جتنے لوگ کافر نے انہاں وچوں سب تو کم عذاب میرے چچا ابو طالب نو دیتا جائے گا اور نبی پاک نے فرمایا وہ عذاب کس طرح دا ہوئے گا فرمایا کہ اگ دے جوتے پہنا دیتے جان گے اگ دیاں جوتیاں پہنا دتیاں جان گیاں جنہاں دے نال دماغ انج کھولے گا جویں ہڈیاں کھول دیے اے نبی پاک نے فرمایا لیکن رافضیاں نے کی کیا کہ نہیں ابو طالب علیہ السلام امام بارگاہ دے نام تو رکھے لیکن جنہاں نے دل کلمہ پڑھیا انہاں دے اوپر تبرہ کیتا الزامات لگائے یہ باتاں گئی اور یہ بات گئی کہ لو جی جدو امام کائنات دنیا تو فوت ہوئے پھر ابو بکر تے عمر نبی دے کفن دفن دے ویلے یہ تو چلے گئے کفن دفن دے اندر شریک نہیں ہوئے اے نبی پاک دی میت نو بے یارو مددگار چھڑ کے چلے گئے یہ باتاں گئیاں کہ 3 دن تک میت پئی رہی معاذ اللہ استغفر اللہ جھوٹے بہتان کہ بے یارو مددگار چھڑ کے چلے گئے لیکن اگر جدو انہاں کو پوچھا جائے وہ بھائی میت دا بوسا لے لینا چاہیے کہ نہیں لے لینا چاہیے ایتے بھائی شیعہ سنی بھائیاں دی بھی دلیل وہ کہتے ہیں نبی پاک وفات نہیں پا کے گئے لیکن انہاں کو بھی جدو یہ سوال کیتا جاتا ہے وہ میرے بھائی ہوئے تے دسیا جائے کہ کیا میت دا بوسا لینا جائز ہے کہ نہیں جائز کہیں گے بالکل جائز ہے پوچھا جائے گا بھائی اگر میت دا بوسا لینا جائز ہے پھر دلیل کیا ہے کہ میت دا بوسا لیا جا سکتا ہے کہیں گے دلیل اے ہے امام کائنات جدو دنیا تو وفات پا گئے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے آپ نے اپنے چہرے کے اوپر کفن کو ہٹایا امام کائنات دی پیشانی دا بوسا لیا وہ سالے ایک پاسے اے بات کر رہے دوسری سیٹ نے کہ بے یارو مددگار چھڑ کے چلے گئے پھر کہنے نے صحابہ نے نبی پاک کا جنازہ نہیں پڑھیا چڑھ کے چلے گئے اور سارے صحابہ آئے جتنے کو حجرہ عائشہ کے اندر جگہ سی سارے صحابہ آتے گئے گروہ در گروہ ٹولیاں دے اندر آئے نبی پاک کے صلاۃ و سلام پڑھ دے گئے جنازے والا انداز عام صحابی دا نبی دا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ جنازے تے جا کے دعا کی جاندی ہے اللہم اغفر لہو ورحمہ اور یہ تے کائنات دا امام ہے انہیں نہ دعاواں دی لوڑ کوئی نہیں وہ تے آپ کائنات والے واسطے مغفرت دا سامان بن کے آیا اس واسطے انداز تبدیل کیتا 10 5 یا جتنے بھی داخل ہوندے گئے آگے تو نبی پاک تے صلاۃ و سلام پڑھ دے گئے نکل دے گئے اور نہ اگلا اعتراض کیتا گیا مغالطہ لیاندہ گیا کہ علی کو خلافت زبردستی چھین لے گئی جبکہ علی خلیفہ بلا فصل نے زبردستی خلافت نو علی کو کھو لیا گیا اور نہ پھر روایت دے اندر پیش کرتے نے صحیح البخاری دی جناب ایک بات بیان کر دیا حدیث دا نام ہے حدیث قرطاس اس حدیث نو بیان کرنے دی کوشش کر دے رہے کہنے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بات رکھ توجہ نہ سننا کہ علی کو زبردستی خلافت لے گئی حالانکہ علی خلیفہ بلا فصل نے کیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر بیمار نے اپنی بیماری دے اندر اخیر دے اندر آپ نے عبادت گئی ایتونی بکتاب اکتب لکم میرے کو کتاب لے کے آؤ کاغذ لے کے آؤ قلم لے کے آؤ تاکہ تمہیں میں کچھ لکھوا دیا میں کچھ لکھوانا چاہنا وا یہ بات گئی کہ امام کائنات نے کاغذ قلم منگوایا لیکن ابو بکر عمر نے کتاب نہیں آن دیتی قلم نہیں آن دیتا وہ بات پہ ذرا غور کرنا پھر بات کی بیان کرتا ہے کہ اس وقت نبی پاک دے کول موجود کون سی ابو بکر بھی موجود نے
عمر بھی موجود نے، عثمان بھی موجود، سیدنا علی بھی موجود نے اور دیگر انصار صحابہ بھی موجود نے. کیا کہ امام کائنات نے کاغذ قلم منگوایا تاکہ علی دی خلافت بلا فصل لکھ دین، علی نو اپنے تو بعد والی مقرر کر دین. اللہ دے پاک پیغمبر نے جدوں منگوایا تے عمر نے نہیں لے آنے دیتا، ابو بکر نے نہیں لے آنے دیتا. ہن بات ذرا توجہ نہ سننا، عقل نو حاضر کرو. نے بات کوئی بندہ اے بات کہے میرے متعلق اے بات کہے کہ میں تینوں فلاں چیز لکھ کے دیانی چاہنا، میں تیرے نام کوئی چیز لکھنی چاہنا تے میں کسی ہور وال ویکھاں کہ چیز مینوں ملنی ہے لیکن ان دے لکھن واسطے اسٹام کوئی ہور بندہ لے کے آئے. بھئی اگر خلافت نبی پاک نے لکھ کے دینی سی علی نو پھر اصولی طور تے سیدنا علی نو جانا چاہیے سی کاغذ لین قلم لین واسطے. اگر ابو بکر نہیں اٹھے، عمر نہیں اٹھے، عثمان نہیں اٹھے تو پھر حضرت علی بھی نہیں اٹھے. حضرت علی بھی اپنی جگہ پہ بیٹھے تھے، سیدنا علی بھی نہیں اٹھے. لیکن تیرا الزام صرف ابو بکر صدیق دے اوپر کیوں، سیدنا عمر دے اوپر کیوں؟ اور نبی پاک نے فرمایا کیا لگے گا حسبنا کتاب اللہ. عمر نے کہو گیا سونیا اللہ دی کتاب کیا سانو کافی نہیں، حالانکہ نبی پاک نے علی دی خلافت نو لکھنا سی. عمر نے منع کر دیتا. وجہ کیا ہے؟ اس واسطے کہ انہاں تیناں صحابہ نے تے انصاریاں نے نبی پاک نو گھیرا پا لیا، گھیرا پا لیا تے نبی پاک انہاں دے ڈر دی وجہ تو، روب دی وجہ تو پھر کاغذ پینسل مخوا کے تے علی دی خلافت نہ لکھ سکے. دوسری سائڈ تے کہندا علی مشکل کشا ہے، علی مختار کل ہے، علی حاجت دروائے، علی عالم الغیب. پھر دوسرے پاسے اے بھی کہندا ہے نبی بھی مشکل کشا ہے، نبی بھی مختار کل ہے، نبی بھی دلاں دے بھید جانن والا عالم الغیب ہے. نبی پاک نے لکھنی ہوندی دلاں دے بھید جان دے کہ ابو بکر عمر عثمان نے میرے لکھن نہیں دینا، علی تو فارغ وقت تے کلا میرے کول آئی میں تینوں کوئی چیز لکھ دیاں گا باقی صحابہ نوں دکھا دیں. پھر معاذلہ نبی پاک دی ذات تے بہتان ہے نا، یہ تے انہاں دی زباناں اجازت نہیں دیندیاں، نہیں تو ہو سکدا اے بھی بکواس کر دیندے کہ نہیں جی اللہ دے نبی چونکہ عالم الغیب سن، آپ کو پتہ سی انہاں نے لکھن نہیں دینا، جان کے انہاں دے وچ گل کہی. اگر بندہ علم غیب دے عقیدے نوں منے پھر اعتراض بھی موجود ہے. چلو ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت یہ بات نہیں کہی چلو علی تے مشکل کشا سن نا، یہ تینوں تگڑے ہو گئے مشکل کشا، تو یہ تینوں ہی طاقتور ہو گئے جناب سیدنا علی کو کہ ایک پاسے مشکل کشا. وہ میرے بھائیو یا علی تو مشکل کشا نہ کو یا انہا مشکلات دا تذکرہ نہ کرو. مشکلہ علی نو مشکل پیش آگی، کانی مشکل ہے کہ انہا نے خلافت ضبط کر لئی، خلافت غصب کر لئی. دوسری علی نو مشکل یہ آگی کہ علی دی بیوی دا حق غصب کر لیا. علی مشکل کشا بھی ہے تے پریشانیاں بھی ہیں، علی مشکل دے اندر بھی ہے، علی مشکل کشا بھی ہے. اور نہ پھر ایک کتاب لکھی فضائل مرتضوی، ایک کتاب موچی دروازے میں چھپی ہے، ان دے اندر ایک بات لکھی. یہ بات لکھن والا کی لکھتا ہے انہیں اس کتاب دے اندر ایک باب قائم کیتا جن دے اندر اس طرح دیاں ملدیاں جلدیاں آیتاں نو لے کے کہنا کیے کہ اصل آیت جڑی قرآن مجید کے اندر ہے نا، اللہ نے پاک پیغمبر نے قرآن دے اندر جڑی آیت پڑھی کہ جن سیدنا جبرائیل علیہ السلام آئے نبی پاک دے کو ایویں نہیں نبی نے کہہ دیتا کہ علی خلیفہ بلا فصل ہے، بلکہ اللہ نے جبرائیل نو بھیجیا اور آگے کیا کہ جبرائیل میرے پاک پیغمبر دے کو چلا جا اور جا کے پڑھیا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ تو جلال نے جبرائیل نو بھیجیا، اور جبرائیل جا کے میرے محبوب پیغمبر ہو گئے، اے میرے رسول میں اللہ تو جلال نے تیری طرف وحی بھیجی. اللہ جی کس بات دی وحی؟ کیا کہ بلغ تو پہنچا دے، اللہ جی کڑی بات کو پہنچا دے ما انزل الیک. علی دی خلافت والا جڑا فیصلہ میں تیرے تک پہنچایا نا، انہوں تو لوگاں تک پہنچا دے. بات کیا نبی پاک دے اخیر وقت دے جدو آیتاں نازل ہو چکیاں نے،
اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. انسان ہوئے تے بندہ اعتراض کرتا ہے اللہ دی ذات ایک پاسے کہہ رہے ہیں دین مکمل ہو گیا ہے, دوسرے پاسے علی دی خلافت پھر دوبارہ نویں سرے تو یاد آئی, عقل بھی نہیں کام کرتی. یہ کیا کہ نہیں ان دے اندر یہ لکھتا ہے فضائل مرتضوی دے اندر کہ اصل آیت جڑی قرآن مجید دے اندر لکھی ہے نا ایویں نہیں, یہ آیت صحیح نہیں بلکہ اصل آیت این سی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی ولایت علی. اے رسول تو لوگاں تک او بات وہ چیز پہنچا دے جڑی میں تیرے اوپر نازل کیتی ہے فی ولایت علی, علی دی ولایت دے متعلق ہے. اور اگلی بات وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ, اگر تو ایک کام نہ کیتا علی دی ولایت نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ, پھر پیغمبر سن لا تو رسالت دا حق ادا نہیں کیتا. اے بات لکھیوں نے کیا کہ اس وقت نبی پاک انہاں کو ڈر گئے, مرعوب ہو گئے کہ یہ لوگ کتے میرے اوپر ناراض نہ ہو جان. پھر اللہ دے پاک پیغمبر حج تے گئے, حج تو واپسی تے ایک جگہ ہے ان کا نام ہے خم. اور غدیر کیا جاتا ہے عید نو, اکثر اشتہارات انہاں دے چھپے ہوندے نے عید غدیر خم, عید غدیر خم. یہ عید مناندے نے اس جگہ تے کہ اس جگہ تے اللہ نے علی دی خلافت بلا فصل دا اعلان کیتا. اس واسطے اس خم جگہ نو غدیر خم اور عید غدیر خم دا نام دیتا گیا ہے کہ اللہ جلال نے علی دی ولایت نو لکھیا اور اللہ دے پاک پیغمبر پھر اوتھے اعلان نہ کر سکے. ایک پاسے کہندا ہے اپنی بیماری دے آخری ایام اور دوسرا بیماری دے آخری ایام تو بعد نبی پاک کڑے حج تے چلے گئے. حالانکہ بات کدوں دی نہیں, نبی پاک حج تے گئے, یہ بات کدوں دی ہے؟ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ تعالی علیہ وہ یہ بات انہوں لے کے آئے, یہ بات انہوں نے نقل کی تھی کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے یہ حدیث کیوں بیان کی تھی کہ اس وقت کچھ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے بارے طرح طرح دیاں باتاں کر رہے سن کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اس مقام تے خم والے مقام تے حضرت علی کو اپنے نال کھڑا کیتا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بازو پکڑیا اور کیا من کنت مولاہ فعلی مولا, اور لوگوں جنہ میں مولا ہوندا علی مولا. اور ایتھے آ کے لفظ مولا دا ترجمہ دے دو گی. مولا ولی جن کو ہے, ولی دا مطلب ہے دوست, مولا دا مطلب ہے دوست. نبی پاک نے یہ بات تاں بیان کی تھی کہ لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ علی مینوں کتنا پیار ہے, علی دی میرے نال محبت کتنی ہے, میری علی نال کتنی محبت. اس واسطے نبی پاک نے فرمایا لیکن خیانت کی تھی, طرز یہودیت اپنایا کہ حدیث دا صرف اتنا ہی ٹکڑا رکھیا, پوری حدیث مکمل بیان نہیں کی تھی. جبکہ اللہ دے پاک پیغمبر نے اگلی بات کی ارشاد فرمائی, فرمایا اللہم والی من والاہ وعادی من عاداہ. اے اللہ جڑا علی نو دوست رکھ دے, جڑا علی دا بیلی بن گیا, اللہ تو بھی انہوں دوست بنا لا, اللہ تو بھی انہوں بیلی بنا لا. جڑا علی نال دشمنی کرے گا, اللہ تو بھی انہوں دشمن بنا لا. یہ اللہ دے پاک پیغمبر دی مکمل حدیث ہے. اندر تو مراد خلیفہ بلا فصل نہیں بلکہ غلط استدلال کیتا گیا. پھر نبی پاک علیہ السلام حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ دے اندر اس مکمل حدیث لے کے آئے, لیکن دیکھ سے بات نو صرف بیان کر کے من کنت مولا ہو فعلی جن مولا بیان کر کے اختلاف نو ہوا دیتی گئی, اختلاف پیدا کیتا گیا. پھر اس تو بعد اگلا اختلاف آ گیا. اختلاف کس بات دا آ گیا؟ لو جی ابو بکر نے نبی دی وراثت والا حق غصب کر لیا. وراثت والا حق غصب کر لیا. کیندا حق غصب کیتا؟ علی دی بیوی دا, حسنین دی اماں دا, خاتون جنت دا, نبی دی بیٹی دا حق غصب ہو گیا. مولا مشکل کشا کو کچھ بھی نہ ہویا. پھر مولا مشکل کشا کاندا ہویا,
جے اپنی بیوی دا حق ہی نہ لے سکیا، حق غصب کر لیا، آؤ نہ میں ان دی بھی وضاحت کر دیا۔ یہ آ کے نا پچھلے دن ٹی وی تے ایک لائنہ نے انہیں یہ بات کہی کہ ابو بکر نے عائشہ دا وراثت دا حق غصب کیتا، باغ فتح انہوں غصب کیتا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک نے فرمایا، او لوگوں کائنات والے ہو، اللہ ذوالجلال تانوں عزتاں عطا کرنگے، مقام عطا کرنگے، بلندیاں عطا کرنگے۔ پھر آؤ نا صحیح البخاری دی ایک روایت، نبی پاک نے اماں جی عائشہ نے بتایا کیا کہ اپنے بھائی عبدالرحمن کو بلا، اماں جی عائشہ نے عبدالرحمن کو بلایا رضی اللہ عنہ، کیا کہ کاغذ لے کے آؤ اور قلم لے کے آؤ، کاغذ اور قلم لے کے آؤ۔ پچھلی روایت صحیح البخاری دی وہ مل گئی، مطلب دی سینہ کونی کو رکھ لئی۔ اگلی اے روایت حدیث حالانکہ وہ بھی ٹھیک لیکن استدلال غلط کیتا گیا، اے صحیح روایت صحیح البخاری دی، نبی پاک نے فرمایا عائشہ عبدالرحمن کو بلاؤ، بلایا، کاغذ لے کے آؤ، قلم لے کے آؤ، کاغذ قلم ہوا، کہا کی کرنا ہے؟ کہتے عائشہ میرا دل کرتا ہے کہ کل نو کوئی چاہت کرنے والا، کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے تو بعد ابو بکر دی خلافت لکھ دیا۔ اے ہے اس حدیث دی تائید، تائید کے اندر نبی پاک نے فرمایا کیا کہ اگر یہ بات مان لی جائے آپ نے کاغذ قلم منگوایا نہیں لکھن دیتا گیا بقول تیرے، پھر اگر وہ بات اتنی تیری مرضی دی ہو جاڑی سی، اگر یہ حدیث نہ آئے گی، لیکن اس حدیث نے اس حدیث دی وضاحت کر دی تھی۔ صحیح البخاری کا حوالہ ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کاغذ قلم منگواؤ، میرا دل کرتا ہے کہ میں ابو بکر دی خلافت لکھ دیا۔ جو یہ بات آ گئی پھر جھگڑا کس بات تھا؟ اگلی بات باغ فتح کہ لو جی حق سی فاطمہ دا، لیکن غصب کر لے ابو بکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وراثت والا حق غصب کر لیا۔ میں پوچھیا بھئی تیرے نزدیک، تیرے عقیدے دے نزدیک پہلا خلیفہ کون؟ کہنے لگے پہلا خلیفہ علی۔ رافضیاں دے عقیدے دے مطابق پہلا خلیفہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں کیا کہ میرے بھائی اگر علی پہلے خلیفہ نے پھر پہلے خلیفہ دا حق بن گیا، لوگاں دے جان و مال دے حقوق دا خیال رکھے، لوگاں نو انہاں دے حقوق دکھائے، جس انہاں دے حقوق دلوائے۔ جدوں تواڈے نزدیک پہلا خلیفہ سیدنا علی المرتضی نے، پھر ابو بکر نو گال کیوں دیندے ہو؟ پہلے نو حق دینا چاہیے سی، پہلے نو چاہیے حق پورا دیندا۔ کہنے لگے کہ نہیں علی ظاہری طور تے چوتھے نمبر تے نمایاں ہوئے، پہلے تین نہیں سن، پہلے تھوڑے تین خلیفہ آئے نے، انہاں تو بعد چوتھے نمبر تے علی دی خلافت ظاہری خلافت آئی۔ میں کہا ٹھیک ہے میں تیری اس بات کو بھی مان لینا، چوتھے نمبر تے سیدنا علی المرتضی ظاہری خلیفہ بن گئے، تیرے بقول ابو بکر پہلا خلیفہ بنیا، حق غصب کر لیا۔ دوسرے نمبر تے عمر خلیفہ بنے، حق غصب کر لیا۔ تیسرے نمبر تے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنے، فاطمہ نو وراثت والا حق نہیں دیتا۔ پھر چوتھے نمبر تے کون آیا؟ پہلا خلیفہ بقول اند خلیفہ بلا فصل ظاہری خلافت ہوئی چوتھے نمبر تے۔ میں پوچھا میرے بھائی پھر میرے 10 جدو علی خلیفہ بن گئے، مشکل کشا علی جدو خلیفہ بھی بن گئے، اقتدار دے اندر بھی آ گئے، علی کو فوجاں بھی موجود نے، پھر باغ فتح والا فیصلہ علی نے کیڑا کیتا؟ پھر علی نے باغ کیوں نہیں دلوایا؟ 5ویں نمبر دا خلیفہ آ گیا۔ اے 5ویں نمبر دا خلیفہ کون ہے؟ علی دا نور نظر ہے، علی دا لخت جگر ہے، فاطمہ دا بیٹا سیدنا حسن ہے۔ پھر حسن دی خلافت دے اندر بھی باغ فتح نو کیوں نہ چھیڑیا گیا؟ جی میں وہ اتھے سی اوے یہ تھے سی، لگا علی دے اوپر تیرا فتوہ کی لگدا ہے، لگا حسن دے اوپر تیرا فتوہ کی لگدا ہے۔ ابو بکر نے بھی اوے رہن دیتا، وجہ کیا ہے؟ عمر نے بھی رہن دیتا، سبب کیا ہے؟ عثمان نے بھی نہیں چھیڑیا، وجہ کیا ہے؟ علی نے بھی نہیں چھیڑیا، حسن نے بھی نہیں چھیڑیا۔ اور یہ کیا کہ لو جو غصب کیتا گیا،
اج بھی وہ باغ سعودی عرب حکومت دے تصرف دے اندر ہے، وہ حکومتی مراؤں دے تو جناب ضروریات پوریاں کر دینے۔ آؤ میں تمہیں دساں وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے۔ اس حدیث دی تائید دے اندر صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، صحیح البخاری دے اندر بھی روایت موجود ہے۔ امام بخاری اس حدیث نو لے کے آئے، حدیث نمبر 4033 کہ نبی پاک دے صحابی بیان کر دینے کہ حضرت عمر دا دور خلافت 2 سال ہلے ہوئے نے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی دے کسے درمیان دے اندر اختلاف ہو گیا، کسے تقسیم تے اختلاف ہو گیا تے آئے آگے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول کہ اے چیز نبی دی وراثت بچ دیئے، انہیں اوپر میرا حق ہونا چاہیے تے جناب عمر نے کیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے کیا یہ بات نہیں سی گئی وَلَا نُورَسُ مَا تَرَكْنَا صدقتن، نبی اپنی وراثت دے اندر کوئی چیز نہیں چھڑ کے جاندے۔ اگر دنیا دا کوئی مال نبی دی وراثت دے اندر ہوئے پھر انہوں امت دے اندر صدقہ کر دیتا جاندا ہے۔ حضرت عمر نے کہا علی دسو نبی پاک نے گل کہی سی کہ نہیں کہی؟ سیدنا علی کہنے ہاں جی بالکل کہی۔ عمر نے بات پوچھی کدے کولو علی کولو کیڑی بات کہ نبی دی وراثت وہ وراثت نہیں ہوندی، نبی دا دنیا دا چھڑیا ہویا مال وہ وراثت نہیں ہوندا۔ اور اگلی حدیث اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، وہ اسی جڑے انبیاء دی جماعت نہ اسی انبیاء دے ولا نرث نہ اسی ساڈی کوئی وراثت بندی ہے، اسی کسے دے بھی وارث نہیں بندے دنیا دے مال دے، ولا نورث پھر جدوں دنیا چھڑ کے چلے جاواں گے پھر دنیا دا کوئی بھی مال ساڈی وراثت نہیں رہے گا، وہ دنیا دے اندر بعد دے اندر امت دے اندر صدقہ کر دیتا جائے گا۔ اس حدیث دی وجہ تو جناب ابو بکر صدیق نے اماں جی فاطمہ نو دسیا کہ بیٹی اے جڑی چیز وراثت نہیں ہوئے گی بلکہ انہوں صدقہ کر دیتا جائے گا۔ اماں جی فاطمہ چلیاں گئیاں اور جدوں ابو بکر دی تقسیم تے علی نے زندگی دے اندر اعتراض نہیں کیتا، پھر علی دی خلافت آئی، علی نے اون دے لین دا جناب کوئی بھی کسی قسم دا مطالبہ نہیں کیتا۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، انہوں نے اس بات کو نہیں چھیڑیا۔ پھر آؤ نا اگلی بات کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اس طرح دی تقسیم کرتے جا رہے، میں پوچھو میرے بھائی میں یہ بات تے دسنا پھر بندہ اگر اپنی وراثت چھڑ کے جائے، جدو بندہ پیچھے وراثت چھڑ جاندہ ہے پھر وارث کڑے کڑے ہوندے نے، کیا صرف بیٹی وارث ہوندی ہے یا بیویاں بھی وارث ہوندیاں نے؟ کیا کہ نہیں نہیں بیٹی بھی وارث ہوندی ہے، بیویاں بھی وارث ہوندیاں نے۔ پھر میں پوچھا میرے بھائی مینوں جواب دے وراثت ہے اللہ دے پاک پیغمبر دی، تو بیٹی دی وراثت واسطے رو رہے ہیں، بیویاں دی وراثت دی بات کیوں نہیں کردا؟ عمر دی بیٹی بھی تے نبی دی بیوی ہے، اگر وراثت ہے تے عمر نے اپنے دور دے اندر اس وراثت دا حصہ اپنی بیٹی نو نہیں دیتا۔ ابو بکر دی بیٹی بھی نبی دی بیوی ہے، اگر وہ وراثت تقسیم ہونی ہوندی پھر ابو بکر اپنی بیٹی نو بھی دیندا، لیکن ابو بکر نے اپنی بیٹی نو نہیں دیتی، عمر نے اپنی بیٹی نو نہیں دیتی۔ اگر نبی پاک دے اے صحابہ اپنی بیٹیاں نو دیندے سیدہ فاطمہ نو نہ دے دے تو جھگڑا کر سکدا سی، اعتراض موجود رہنا سی، لیکن جس وقت صحابہ نے اپنی بیٹیاں نو نہیں دیتا، کس واسطے نہیں دیتا؟ اس وجہ تو نہیں دیتا کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، کہ اللہ دا پاک پیغمبر دنیا دے اندر کسی بھی قسم دی وراثت چھڑ کے نہیں جاندا۔ پھر انہیں بات کی کہ لو جی یہ سارے اتوں مسلمان سر وچوں نہیں سی، یہ دلی طور تے مسلمان نہیں۔ پھر آؤ نا میں تینوں دساں
ایک پاسے تو یہ کہنا ہے نبی عالم الغیب ہے، نبی علم غیب نو جانن والا ہے، اور نبی علم غیب بھی جانن والا ہے۔ پھر ابو بکر معاذ اللہ اتو تیرے نزدیک مومن ہویا، اتو مسلمان ہویا۔ پھر اللہ دا پاک پیغمبر علی کو ابو بکر کو بیٹی لے رہا ہے، اگر اتو عمر مسلمان ہے، اللہ دے پاک پیغمبر نے عمر کو بھی بیٹی لئی، اگر اتو مسلمان ہے، پھر اللہ دے پاک پیغمبر نے ایک نہیں اپنی دو بیٹیاں عثمان نو بھی دتیاں، تو مسلمان۔ پھر آؤ نا ذرا اللہ دے قرآن کو نہ پوچھ لیے کہ اللہ دی واقعی یہ رافضی صحیح کہندا ہے کہ میں بکواس کردا ہے۔ اللہ ذو جلال دا قرآن کی کہندا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے او لوگ نے کہ اللہ ذو جلال نے انہاں دے دلاں دا امتحان لیا، دلاں نو پرکھیا۔ اللہ ذو جلال نو پتا سی کہ اس کالے نے کل نو آنا ہے، اس رافضی نے کل نو آ کے میرے نبی دے یاراں تے بھونکنا ہے، تے میں قرآن دے اندر اپنے اصحاب رسول دیاں صفائیاں بیان کر دیاں۔ اللہ ذو جلال نے بولا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ رافضی دے نزدیک علی معصوم، علی دی غلطی کوئی نہیں، فاطمہ معصوم، حسن معصوم، حسین معصوم، ایک سارے معصوم نے، انہاں دا امتحان اللہ نے کاندا لینا سی، معصوماں دا امتحان کاندا ہوندا ہے، او ہے جو معصوم۔ پھر میں کو یہ بات دس، علی بھی معصوم ہے، فاطمہ بھی معصوم ہے، حسن و حسین بھی معصوم ہے، اللہ کنہاں دے دلاں دا امتحان لے رہا ہے، اللہ کنہاں دے دلاں نو پرکھ رہا ہے۔ پھر مال کے کائنات نے رزلٹ جاری کر دیتا، رزلٹ بنا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ وہ کالیا تو کہنا دلوں مسلمان نہیں، اللہ کہندا نبی دے اصحاب دے دلاں دے وچ تقوی تو علاوہ چیز ہی کوئی نہیں۔ اللہ کہندا تقوی ہی تقوی۔ آؤ نا اگلی بات اللہ ذو جلال دا قرآن اعلان فرما رہا ہے، حال کے کائنات لقد رضی اللہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ بیعت کیتی جنہ نے کتھے بیعت کیتی؟ ہر جگہ تے نہیں، آج جڑے درخت دے تھلے بیعت کر رہے نے، اور رافضی میں نو دس اس درخت دے تھلے ابو بکر موجود ہے کہ نہیں، عثمان دے گئے، عمر موجود ہے کہ نہیں، طلحہ و زبیر موجود نے کہ نہیں، اور انہاں سارے دے بارے اللہ دا قرآن کی ارادہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ انہاں میں سارے تے راضی ہو گیا جنہاں نے درخت دے تھلے بیعت کی تھی، وہ اللہ دیے تے اتوں مومن سن۔ پھر مالک کائنات نے بنا کو کالیا او قیامت تک آن والا رافضی فعلم ما فی قلوبہم۔ بکواس کرنا ہے، میں جاننا وا انہاں دے دلاں وچ کی ہے۔ فعلم ما فی قلوبہم۔ آج رافضی کہے صحابہ اتوں ایمان لے کے آئے، دلوں مومن نہیں سن۔ اللہ کا قرآن اٹھا، سورۃ الفتح کھول، ایت نمبر 18 دی برگردانی کر، ذرا تلاوت دے کرنا۔ مال کے کائنات کی کہہ رہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ دیاں گا تے قریب ان قریب انہاں نو فتح بھی دیاں گا۔ جاؤ جا کے تفسیر ابن کثیر کھولو، فانزل السکینۃ، سکون مل جائے گا، اور نال کی دیاں گا فتحا قریبا۔ مراد اے ہے
کہ خیبر دی فتح دا اللہ نے اعلان کر چھڑیا. پھر غزوہ خیبر ہویا اور رافضی اپنی کتاب تے کھول دیکھ غزوہ خیبر دے اندر ابو بکر موجود ہے کہ نہیں, عمر موجود ہے کہ نہیں, عثمان موجود ہے کہ نہیں, پھر انہاں سارے نے مال غنیمت لیا کہ نہیں, پھر اس غنیمت دا مال باغ فدق نبی پاک نے خود بھی لیا. تے جنہاں دے بارے اللہ دو جلال میں اللہ قد رضی اللہ عن المؤمنین, وہ کائنات والے اللہ انہاں تے راضی ہو گیا, اللہ دی ذات انہاں تے راضی ہو گئی. اور پھر مالک کائنات نے اپنے نبی کو اعلان کروایا, فرمایا جنتی جدو جنت دے اندر جان گے نا, جنتی جنت دے اندر جدو جان گے کوئی روزے دار ہوئے گا, اللہ حکم دین گے روزے دار او باب الریان تینو آوازاں لگا رہا ہے اوتھوں دی داخل ہو جا. شہید ہوئے گا ان دا دروازہ وکھرا, نمازی دروازہ وکھرا, سارے دیاں عبادتاں دے لحاظ نال, لیکن جدوں میرے ابو بکر دیاں واریاں آن گیاں میری امت دا ایسا فرد ہے کہ جنت دے 8 دروازے آواز لگان گے ابو بکر ساڈے وچوں داخل ہو جا, ساڈے وچوں داخل ہو. پھر ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر پہاڑی تے کھڑے ہوئے تے پہاڑ نے ہلنا شروع, پہاڑی گستاخ نہیں سی بلکہ انج سمجھو کہ اللہ دا پاک پیغمبر سیدنا ابوبکر صدیق, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا عثمان یہ اس پہاڑی تے چڑھے تے پہاڑی نے جھومنا شروع کر دیتا, پہاڑی وجد دے اندر آ گئی. اللہ دے پاک پیغمبر پہاڑی کو مخاطب کر کے کہندے نے ٹھہر جا, تینوں پتہ نہیں تیرے اوتے ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, 2 شہید نے. اور ایک روایت کے اندر کہ طلحہ و زبیر یہ بھی 4-5 انصار سے آبازی, تے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ پہاڑی ہے ٹھہر جا, کیا تینوں پتہ نہیں تیرے اوپر ایک صدیق اور باقی شہید موجود ہیں. اور شہید ایک صحابی آیا, اللہ دے پاک پیغمبر جی فلاں فلاں تہاڈا یار فلاں صحابی بڑی دلیری دے نال لڑن دے ہے, بڑی جناب جان جوکھاں دے نال, بڑی بہادری دے نال کافراں دے پرخچے اونڈادا جا رہے ہیں. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جہنم چ جائے گا, جہنم چ جائے گا. صحابی کہندے ہیں میں دے پیچھے پیچھے جنگ لگی, زخمی ہویا تے زخماں دی تاب نہ لے آ سکیا, برداشت نہ ہوئی, اپنی تلوار دے نال اپنی شارک کٹ لی, خودکشی کر لی. اور خودکشی دی موت نبی پاک نے فرمایا حرام موت ہے, جنازہ اوندا پڑھن دی کوئی ضرورت نہیں. او بندے دا جنازہ نہ پڑھو جڑا خودکشی پاویں کو تہجداں پڑھن والا ہے, روزے رکھن والا ہے, جتنیاں مرضی نیکیاں کیتیاں. امام کائنات نے فرمایا خودکشی کر لئی وہ بندہ جنت نہیں جا سکدا, حرام موت مر گیا, جہنم چ جائے گا. شہید ہویا جنگ دے وچ لڑدا ہے, لیکن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا نہیں اے شہید نہیں, اے شہید نہیں. لیکن ابو بکر, عثمان اور عمر دے بارے نبی پاک نے کی فرمایا کہ شہید نے, مشین کو ہی کر دیتی. اور اپنی بات میں مکاواں اور اپنے جذبات کا اظہار کراں. کوئی جلدا ہے تے جلے میں جلاواں گا, کوئی سڑدا ہے تے سڑے میں سڑاواں گا, میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا, میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. چند ہیں محمد ستارے صحابہ, چند ہیں محمد ستارے صحابہ, جان تو ود کے پیارے صحابہ, میں صحابہ تو جوانی وار جاواں گا, میں رتبے صحابہ دے سناواں گا. او لڑ کعبے دا پھڑ کے منگیا عمر ہے, لڑ کعبے دا پھڑ کے تے منگیا عمر ہے, عزت اسلام دی دعا دا سمر ہے, میں گلی گلی نعرہ لگاواں گا, میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا, میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا. عثمان حیدر نبی دے نے پیارے, عثمان حیدر نبی دے نے پیارے, ایک نورین
حیدر کرارے ایک ذنورین دوجا حیدر کرارے میں تے جندڑی انہاں تو وار جاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا رب سائیں انہاں تے او رب تے راضی رب سائیں انہاں تے او رب تے راضی ہو رب سائیں انہاں تے او رب تے ناراضی او باقی سب ایویں دھوکہ بازی میں قرآن کھول کھول کے دکھاواں گا میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جلال سمو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے شان مقام عزت رفت بلندی نو سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے اور صحابہ کرام دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے اور اصحاب رسول دے دشمنوں کو اللہ سمو بچن دی توفیق عطا فرمائے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین